إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اس عظیم ذات کے لیے جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا، اور کروڑوں لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج اس جمعے کے بابرکت دن میں سب سے زیادہ، سب سے کثرت سے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ ان پر درود بھیجنا تھا. تو آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ آپ کا ایک جمعے والا دن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول کے ہم دعوے دار ہیں، تو یہ اس کا عمل ہے، اس کو عملی جامہ پہنا ہے. قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر. یہ جو سورت ہے سورۃ العصر مختصر سی ہے لیکن معانی کے سمندر ہے اس میں. واللہ اگر ہم قرآن پر کما حقہ تدبر اور تفکر کریں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سورۃ العصر ہمارے لیے کافی ہو جاتی اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں. اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور جب عظیم ذات قسم کھاتا ہے تو وہ چیز بھی اپنے مقام میں اعلیٰ بن جاتی ہے. تو زمانے کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ زمانہ بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے. یہ جو وقت ہے، یہ جو لمحات جو ہم گزار رہے ہیں، یہ بھی بہت قیمتی ہے. آج کل اس پرفتن دور میں، اس مشکلات اور مصائب سے بھرپور اس جدیدیت کے دور میں، ماڈرن زمانے میں، ایک مسلمان اگر سورۃ العصر کی گلاس اینک پہن کے جیے سارے مسائل. اللہ. اور والعصر میں ایک اور تنبیہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو ایسی نعمت ہے جو بڑی لوگوں کے نزدیک اتنی قابل قدر نہیں ہے. ایک الصحہ، صحت. آج تو ہم ماشاءاللہ ڈٹ کے کھاتے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن جب عمر آتی ہے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے، اور کیا کیا نہیں.
ہم نوجوان ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ زندگی بھر نوجوان رہیں، اور اصل تیاری آخرت کے لیے ہے۔ الصحہ، اس کا مطلب ہے آپ اس صحت کی قدر کریں جو آپ کے پاس ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ they want to be billionaire، ملینئر، کیسے میں پیسہ کماؤں، پیسہ پیسہ پیسہ، ای کامرس کرو، یعنی آپ کی زندگی کا مقصد ہی پیسہ ہو گیا۔ آپ کی حالت سے پتہ چل رہا ہے نا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ میں غریب ہوں، میری حالت بہت ڈاؤن ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا، ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے پاس کیا ہے۔ اپنا ذرا اینگل دیکھنے کا چینج کریں، دیکھنے کا زاویہ بدلیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ایک انداز میں ملینئر بلینئر ہیں، کیسے؟ اگر میں ابھی کہوں کہ آپ مجھے اپنی یہ 2 آنکھیں دے دیں، میں آپ کو 2 کروڑ دوں گا، دینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ تو آپ تو کروڑ پتی ہو گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری ہے۔ ہم سوچتے دوسروں کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ در حقیقت سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان عنده قوت یومہ، جس کے پاس اپنے اس دن کا کھانا ہو اور اس کے سر پر چھت ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا، یہ ایسے ہے جیسے کہ پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ آج سوریا میں ان کے پاس چھت نہیں ہے، بورما میں ان کے پاس زمین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنے لگ جائیں، ان لمیٹڈ ہے، لا محدود ہے، آپ اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، ان الانسان لفی خسر، ہمیشہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ اجمال ہے، تفصیل اس کے بعد ہے۔ الا، یہ استثناء آ گئی، الا الذین آمنوا، ہر کوئی خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ حقیقتاً، یہ نہیں کہ صرف زبان سے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، جس کو آج کل اہل انگلش بولتے ہیں آئیڈینٹی کرائس، یعنی ہمیں خود نہیں پتا ہم کون ہیں، ہم کدھر سے آئے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں اندھوں کی طرح، مقصد زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بات بھول گئے، پہلی والی حدیث میں والعصر کا جو نقطہ تھا، والفراغ، یعنی ایک وقت کو بھی ہم کتنا ضائع کرتے ہیں، ہے نہیں؟ یعنی ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آؤ آج ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، اتنی ٹائم کی قدر گر گئی ہے کہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ایک ایک سیکنڈ کے لیے ہم ترسیں گے، واللہ العظیم، قیامت کے دن بولیں گے یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی، کہ کاش میں نے کچھ کر لیا ہوتا۔ لیکن اس وقت ندامت اور حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آج ہوش کے ناخن لے لیجیے۔ الا الذین آمنوا میں کیا ہے؟ ایمان والے۔ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں جا کے، ہمیں پتہ ہے اپنا، ہم کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا یا تھوڑا سا کچھ سیکھ لیا، یا ہم نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا، مسلمان والا، تو ہم سمجھتے ہیں ہم کٹر مومن، کنفرم جنتی ہیں۔ دیر از نو گارنٹی، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ہم تو خوش فہمیوں اور خوش امیدوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہے اللہ سے امید لگانا جو کما حق ہوا ہے،
ایک ایسی جس کو بولتے ہیں نا فالس ہوپ، یعنی ایک غلط فہمی کی امیدیاں، جو صحیح امید نہیں لگائی آپ نے اسباب بدل نہیں کیے۔ اور ایمان میں ایک اور نقطہ آتا ہے، کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے مقام عبودیت کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ جب اللہ کے نبی اسراء و معراج پہ گئے تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس پہ آپ فوکس کریں، یعنی یہ اسراء و معراج کا وقت ہے۔ انسانیت میں پہلی مرتبہ ایک نبی اسراء و معراج پہ جا رہا ہے، ساتویں آسمان سے اوپر جا رہا ہے۔ ادھر اس کی کیا صفت بیان ہوئی ہے؟ صفت عبودیت۔ اور صفت عبودیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ محتاجیت، افتقاری، فقیری، الفقر المحمدی۔ محمدی فقیری کیا ہے؟ ہاں؟ محمدی فقیری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، لیکن وہ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی کے اثرات ادھر آ گئے اس جگہ پہ۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ان ملوک کسری و فارس، یا رسول اللہ پرشین امپائر، فارسی جو بادشاہ ہے فرس کا، وہ اپنے تاج اور اپنے محل میں عیاشی کر رہا ہے، کیسے کیسے بیٹھک اس نے بنائے ہوئے نرم اور ملائم، اور ہمارا سید الانبیاء ادھر لیٹ کے چٹائی کے سختی ادھر چھاپ کر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یا عمر انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک اور روایت میں کہ اللہ کے نبی کو یہ چوائس کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اس کو ٹھکرا دیا۔ اصل بادشاہت فقیری میں ہے۔ فقیری کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو جھکا دینا۔ ہمارے اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ناک، میری ناک اونچی رہنی چاہیے، میں بڑا چودھری، میں بڑا مولوی، میں پی ایچ ڈی پروفیسر، میں اپنی ناک جھکاؤں۔ بھائی جان اللہ کے لیے اس ناک کو رگڑو زمین پر، سجدے میں گر جاؤ۔ اسی لیے سجدے میں اقرب ما یکون العبد من ربہ، سجدے میں بندہ اپنے اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس نے اپنے ناک کو اللہ کے لیے رگڑ رہے تھے، نیچے رکھی ہوتی ہے زمین پہ، کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خاک ہوں، میں تو ہیچ ہوں، میں تو نیچ ہوں، میرا سب کچھ تیرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اور جو کچھ میرے پاس ہے اے میرے رب تو نے دیا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غرور، تکبر ہے نہیں؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں ذرہ برابر، رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اب ہر کوئی اپنے گریبان اپنے دل سے پوچھے کہ ہمارے اندر کتنا تکبر، غرور ہے۔ اور غرور کی ڈیفینیشن اور تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ کیا کہتے ہیں؟ الکبر ہوا
بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس، حق کو رد کر دینا، حق کو چھوڑ دینا، اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ اور حق کو چھوڑنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بندہ آپ کو حق پیش کر رہا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے کمتر ہے۔ اسی لیے اگر دیکھیں، کبھی ہم بولتے ہیں نا، یار تم تو بچے ہو، تمہیں کیا پتا، بیٹا ساری زندگی تو میں نے جی ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے، تو میرے سامنے پیدے اور میرے سامنے کھڑے ہو کے بات کر، تمہاری یہ مجال۔ حالانکہ آپ کو اپنے دل کے گہرائیوں میں پتا ہے جو بات کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سارا مسئلہ پھر ادھر اٹک جاتی ہے ناک پہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس پر بھی غور کریں اور اپنے اندر فقیری لائیں، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ جیسے کہ سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ کیا کہتے تھے، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، اے اللہ تو ہی مقصود ہے، تیری رضا مطلوب ہے۔ یہ دنیا والے مجھے جانے نہ جانے، قیامت کے دن تو مجھے کہہ دے میں تجھ سے راضی ہو، یہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آج کل کے جو مسائل میں سے جو خاص کر میرے سامنے والدین جو مجھے لگ رہے ہیں زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی تربیت کا بڑا مسئلہ ہے نہیں ہے؟ بہت مسئلہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں بچوں کو پال پوس کر اچھی تربیت دینا سب سے مشکل عمل ہے، خدا کی قسم۔ جن کے پاس بچے ہیں وہ یہ جان سکتے ہیں، جو بچے ہیں ان کو شاید زیادہ اس کا وہ نہ ہو اندازہ۔ اس لیے ہم بچوں کی کیسی تربیت کریں؟ ہم ایز اے والد یا والدین، ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیسے تربیت کریں۔ ایک تو ہے نا ہمارا وراثتی سسٹم چلا رہا ہے، ہاں 2-3 لگا دیا سیدھا ہو جائے گا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما كان الرفق في شيء الا زانه، کسی بھی چیز میں آپ نرم اور اچھے اور پیار والے اسلوب سے آئیں گے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اور جس میں پیار کی کمی ہوگی اس کا برعکس ہوگا۔ آج اگر آپ بچوں کو مار مار کے سیدھا کرنے کے قائل ہونا، کل یہی بچہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اور آج کل ایسے قصے آ رہے ہیں، آپ بچے کو مارے نہیں لیکن پیار سے ان کو پگھلا دیں۔ اللہ کی قسم، اگر بچے کے دل میں آپ کی محبت، عزت آ جائے، خدا کی قسم وہ آپ کے لیے جان بھی قربان کرے گا۔ لیکن آپ بچے کو بچہ نہ سمجھیں، بچے کو عزت دیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کی بات کو سنیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل، دنیا کی گہما گہمی میں ہم غرق ہو چکے ہیں۔ کچھ احباب بولتے ہیں کہ ہم تو اپنے بیٹوں کے لیے کما رہے ہیں۔ کمانا بھی صحیح ہے لیکن تربیت اس سے زیادہ اہم ہے۔ ہم لوگ کھانے پلانے اور آرام و آسائش اور ہر چیز مہیا کرتے ہیں، لیکن جو اصل زاد راہ ہے اس کے لیے ہم ان کو تیار نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے آگ کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن بیٹا آ کے آپ کے گریبان کو پکڑے گا، ابو جی آپ کو یہ پتا تھا لیکن آپ نے مجھے اچھے انداز میں نہیں بتلایا۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں اور پیرنٹس حضرات، بچوں کی تربیت پہ خاص توجہ دیں۔
مجھے بھی پتا ہے یہ آج کل موبائل کا بڑا فتنہ ہے. بچہ رو رہا ہے، یہ لو موبائل دے دیا. ہاں، یا میں خود موبائل پہ. پھر ہم شکوہ کرتے میرا بیٹا موبائل پہ بیٹھتا ہے. آپ خود گھر میں کتنا موبائل پہ بیٹھتے ہو یہ بتاؤ؟ اپنا اسکرین ٹائم دیکھ لو، پتہ چل جائے گا، پول کھل جائے گا. پھر ہم شکوہ کرتے ہیں. تو بچے کو ٹائم چاہیے. آپ اس کو ٹائم دیں گے، کل وہ آپ کو ٹائم دے گا. آج ٹائم نہیں دیں گے، کل وہ آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا. یہ یاد رکھیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھی تربیت کر لیں ابھی سے. اور دوسری بات جو آج کل کے نوجوانوں کے جو مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، سائیکولوجیکل ویکنس. نفسیاتی طور پر کمزور ہے بچے. ہمارے بچے برگر بنتے جا رہے ہیں. سچ میں اتنے یعنی ایسے بچے ہو گئے کہ تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو وہ دنیا کھڑی کر دیتے، رونے لگ جاتے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو بڑا میں نے اپنے بچے کو بڑا کلوز انوائرمنٹ میں رکھا، بڑا اس کو دبا کے رکھا. اچھی بات ہے آپ بچوں کا اہتمام کریں، لیکن ان کو مرد کا بچہ بنائیں. ان کو اگر آپ ہر چیز سے آپ کب تک روکتے رہیں گے؟ ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں ڈالیں ابھی سے، چھوٹے وقت سے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں. اس سے بچے کے اندر احساس ذمہ داری بھی آئے. غلطی کرے کوئی مسئلہ نہیں، غلطی کرے ایک دم آپ نے نہیں ٹوکنا. بولے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، غلطی ہو گئی ختم ہو گئی، بولے بیٹا دوبارہ نہیں کرے، بات ختم. اس کو اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں. تو بچوں کو آپ لوگ ماشاءاللہ مینٹلی طور پر مضبوط بنا سکتے، کیونکہ آج کل کے سب سے بڑا مسئلہ ماڈرن سوسائٹی کا کیا ہے؟ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. نفسیاتی بیماریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہمارے ملک حبیب پاکستان میں. واللہ العظیم پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ویسٹرن کنٹریز میں بڑے مسائل ہیں، ادھر بھی ہے. کسی بھی فارمیسی میں جا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ ڈپریشن کی گولیاں لیتے ہیں بچے، یا پھر یہ اسکول کالجز میں ڈرگ اور پتہ نہیں کس کس لت میں پڑ جاتے. کیوں ہے یہ؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ان نوجوانوں کی قدر کریں، یہ ہمارے مستقبل ہیں. تو ان کے لیے ٹائم دیں. اور اس میں کوئی شک نہیں نوجوان بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی مسائل ہیں آج کل. اب بچہ نوجوان ہوتا ہے نا، اس کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. کبھی کبھی والدین کو سمجھنے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو بچوں کو چاہیے وہ والدین کو ٹائم دیں اور ان کو سمجھائیں کہ ابو مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے. وہ تب ہوگا جب والدین اور بیٹے میں اچھا ریلیشن شپ ہوگا، گپ شپ ہوگی، پیار محبت ہوگی. یہ نہیں کہ جیسے گھر میں آئے تو ایسا لگے کہ کوئی ماشاءاللہ شیر آ گیا، ادھم مچ گیا. نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، کوشش کریں کہ ان چیزوں پر ہم غور و فکر کریں. اور ہمارا سب سے بڑا ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ سن کے ہو چکے. کتنے آپ لوگوں نے زندگی میں لیکچر سنے ہوں، کتنے لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، ہے نہیں؟ اگر اس کو ہم ادھر کلیکٹ کر دیں، ادھر بڑی بلڈنگ تیار ہو جائے. آپ کے نالج، آپ کے علم جو آپ نے اخذ کیا ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو آپ سن رہے ہیں نا زندگی بھر، یہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی. واللہ العظیم گواہی دے گی کہ یا اللہ اس کو تو یہ سارا پتا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا. تو اس ذمہ داری کو بھی احساس کیجیے. آپ سن کے ہم سمجھتے ہم نے عمل بھی کر لیا. سننے کے بعد عمل کرنا لازم ہے آپ کے اوپر، ورنہ آپ سے محاسبہ ہوگا. اور ہمارے جو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھنے والے ہیں، صاف بات ہے نوجوانوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے ممبر و محراب پہ لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں، گریز کرتے ہیں، شرما جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ موضوعات ہمارے معاشرے میں ٹیبو ہیں، یعنی اس پہ بات کیا تو کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسئلے کو نہیں ذکر کریں گے تو مسئلہ ایسے دب جائے گا. نہیں، دبتا نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج کل؟ پورن ایڈکشن. واللہ العظیم میں کیسز کو ڈیل کرتا ہوں اس طرح کی. پورن ایڈکشن کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو بتا دیں میں ابھی. پورن ایڈکشن کا مطلب ہے کہ وہ
گندی فلمیں دیکھتا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی. چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے, ان کو بھی بتانا چاہیے. ہم سیکس ایجوکیشن کے خلاف ہیں, لیکن بچوں کو بتانا چاہیے بیٹا اس طرح کے مسائل آنے والے ہیں, ان چیزوں میں نہیں پڑنا. ہم لوگ شرماتے ہیں, صاف بات ہے, شرمنا چاہیے انسان کی نیچر میں. لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ کی قسم نوجوان بڑے مسائل میں ہیں اور وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے, اور جو بندہ اس پہ بات کرے اس کی بھی کلاس لگ جاتی ہے, اس کے اوپر بھی فتویٰ آ جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ مسئلہ تو ہے, اب حل بتائیں. پہلی بات حلول کی طرف. ایک تو ہمارا جو میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر گند چیز موجود ہے. تو کوشش کریں آپ اپنے بچوں کو موبائل سے گریز کروائیں, اور اگر دینا بھی ہے تو دینے سے پہلے ٹریننگ کروا لیں. سعودی عرب میں ایک ٹریننگ ہوتی تھی, آداب استخدام الجوال, ایٹیکیٹس آف یوزنگ موبائل, موبائل استعمال کرنے کے آداب. ادھر کسی کو پتہ ہے؟ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو اگر دینا بھی ہے تو اس کو سمجھا کے دیں, بیٹا دیکھ کے احتیاط کریں, اور اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور تیسری بات جو پورن ایڈکشن کے بارے میں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کرا لو اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کبھی حل ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, رسکی معاملہ ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو اس میں یہ چاہیے کہ آپ بچے کے اوپر بھی نظر رکھیں. اگر بچہ اکیلا کمرے میں بند ہے اور اس کے پاس موبائل ہے اور کبھی آپ کو شک ہوتا ہے تو ان کو بلا کے, اللہ کی قسم میں ایز اے پیرنٹ کہہ رہا ہوں, میرے بھی بچے ہیں, اگر آپ کو ایسا شک ہو اپنے بچے کو بلائیں پیار سے, واللہ نہ غصہ نہ لڑائی, ٹھیک ہے نا, پیار سے بیٹے سے بات کریں, بیٹا اس طرح میں نے دیکھا, اس طرح مسئلہ مجھے پتہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ چل رہا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ ہم مل کے حل ڈھونڈتے ہیں. کیونکہ اس مرض کے علاج کیا ہے؟ اچھا دوست جو آپ کو بار بار یاد دلائے اور آپ کو ان چیزوں سے روکے جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے. ایک تو ہے نا فل نیکڈ سٹف, ایک ہے نیم برہنہ. یہ جو فلم ہم لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب یہ ڈرامہ دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے, یہ چھوٹا سا اپنا پاکستانی فلم ہے, یہ بولتے ہیں ہمارے احباب. بھائی جان یہ اس کی طرف لے جاتی ہے, یہ سیڑھیاں ہیں خطوات الشیطان. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ راستے ہی بند کر دیں جو آپ کو ادھر لے جاتی. اور اسی طرح آج کل کے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم. واللہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, اٹس اے سلیوری سسٹم. اٹس میک بیسٹ پروڈکٹ اینڈ گورنمنٹ وہ لے لیتی ہے, باقی سب کو پھینک دیتی ہے ڈسٹ بن میں. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے ہم بچوں کو صرف اس ایجوکیشن سسٹم میں نہ لگا کے رکھیں. بچے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, خدا کی قسم میمورائزیشن پہ اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ بچے کو پتہ نہیں ہے وہ کیا یاد کر رہا ہے, ہر چیز رٹا لگاؤ بس. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن سسٹم میں تو آج کل ہم سب پھنسے ہیں, اس کے بغیر کام نہیں چلتا, لیکن سائڈ پہ آپ اپنے بچے کے اندر کوئی اچھا سکل, کوئی اچھی مہارت, کوئی بھی کام کو حقیر مت سمجھے. اللہ کی قسم جو روڈ پہ اینک بیچتا ہے نا وہ ایک آفس, کبھی کبھی آفس میں بیٹھنے والے سے زیادہ کماتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے ایک معاشرے میں یہ پٹھان بھائی اینک بیچتا ہے, لیکن وہ آپ سے زیادہ کما رہا. کیوں؟ ہم لوگ سلیو بننے کا ہم نے وہ ایجوکیشن حاصل کیا ہے نا, غلام بننے کا. تو اس ذہنی غلامیت سے نکلے. اور جو اصل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ ہم 16, 17, 18 سال انگلش پڑھنے میں غرق ہو جاتے,
پھر بھی انگلش سے ہی بولنا لکھنا نہیں آتی. دیکھیں نا, پھر بھی اچھا پروڈکٹ نہیں نکل رہا, وہ کچھ نکل جاتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے عربی زبان, ہم بولتے ہیں عربی بہت مشکل ہے, انگلش بڑی آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے, برین واشڈ. انگلش از ویری ایزی, اور ہر چیز میں انگلش گھسایا ہے. کہیں بھی سی وی دینا ہے, مجھے انگلش آتی ہے, باقی زبان کا کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی جان. اردو بھی نہیں آتی, نو پرابلم ہے نہیں. یعنی ایک انداز میں انگلش آپ کے اوپر تھوپا کیا اور عربی کو پیچھے ہٹا دیا. ابھی عربی کا یا تفسیر کی کوئی کلاسز نصاب میں آگے تو لوگ چیختے ہیں, اٹس ویری ہیوی آن آور کڈز. اس سے پہلے کم ہیوی تھا. اللہ کی قسم کے جی کے بچوں کے بیگ مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے, وہ بچے کیسے اٹھائیں گے سوچو آپ. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ود فل ریسپیکٹ, بچوں کو انسان کا بچہ بنائیں, مرد کا بچہ بنائیں, ان کو اپنے اللہ اور اللہ کا رسول کا بتلائیں. زندگی گزر جاتی ہے, اس کو ککھ نہیں پتا ہوتا, ہر چیز پتا ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے. اگر آج آپ کسی سے پوچھو گے نا ایلون مسک کی کیا نیٹ ورتھ ہے, وہ بتا دے گا ہی از دا ریچسٹ پرسن, سب سے زیادہ پیسہ والا. یا شاہد افریدی نے کیا 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 نہیں کیا سب پتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ کو ہم نے اس سے بھی کمتر جانا ہے. آئے افسوس. ہاں واللہ نعوذ باللہ, کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ معاف کرے. تو میرے پیارے بھائیوں, اپنے بچوں کے اندر, اور بچوں سے بھی میں کہتا ہوں, آج بچے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, کہ بیٹا آپ اپنے آپ کو پہچانیں. آپ کون ہیں, کدھر سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. ہم وراثتی مسلمان کہتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو, ہاں بس رٹا رٹائی چل رہا ہے سسٹم. کل ایک ڈاؤٹ, ایک شبہ آ جائے نا, ہمارے بچے جواب نہیں دے سکتے, وہ لڑکھڑا جاتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی ہمارے یونیورسٹیز میں ایتھیزم کی لہر چل رہی ہے. ایتھیزم کا پتہ ہے بزرگوں کیا مطلب؟ یعنی خدا کے وجود کا انکار کیا جاتا ہے, اللہ کی قسم کیا جاتا ہے. یونیورسٹی کے بچوں سے پوچھو, ایسے کتنے بچے ہیں جو لڑک گئے سچ میں, جو اللہ کے وجود کے انکاری. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ وراثتی مسلمان تھے, رٹا رٹائی سسٹم چل رہا تھا, ان کو ککھ نہیں پتا تھا. اچانک ایک کسی نے بندے نے شبہ لگا دیا, یا کوئی شکوک و شبہات پیدا کر دیے, ویڈیو دیکھ لیا, اسی وقت وہ دل میں گھس گیا, ختم, اس کا ایمان ہل گیا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ابھی سے ان بچوں پر آپ انویسٹ کریں. یہ اصل بزنس ہے, خدا کی قسم اصل بزنس اس بچوں میں کریں جو آپ کے بچے. تو میرے پیارے بھائیوں, بچوں کو بتائیں اور خود بھی سیکھیں. ہمیں خود نہیں پتہ تو ہم بچوں کو کیسے بتائیں؟ ہم خود بھی سیکھیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اور سیکھنے کے لیے جو بندہ شرماتا ہے نا, وہ سیکھ نہیں سکتا. تو کوشش کریں, اللہ کی قسم روزانہ 1-آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے دے دے بس. واللہ العظیم, خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی. 1-آدھا گھنٹہ آپ اللہ کے لیے پراپر نالج, علم حاصل کریں, آپ کی زندگی سنور جائے گی. اور کوئی بھی مشکلات مصیبتیں آئیں گی, خدا کی قسم اللہ کے فضل سے وہ آپ آسانی سے گزاریں. آسانی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا مشکل, لیکن آپ کے اندر صبر کرنے کا حوصلہ ہوگا. کیوں؟ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان باتوں پر غور کریں. اور میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کریں. ایک حدیث کے مطابق جو بندہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجتا ہے اس کے پریشانیاں، اس کے اٹینشنز اور غموم اور ہموم اور جو غمگین چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو کثرت سے درود بھیجا کریں جمعے کے دن خاص طور پر. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اسی کوئی عملی جامہ پہنا ہے. باقی ایک اعلان ہے، ہمارے پیارے بھائی نے حکم دیا ہے کہ جامع مسجد ہے نا، جامع مسجد قدس میں 11 جون بروز اتوار کو درس قرآن یعنی کل، اور کن کا ہے؟ فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار مدنی آف اوکاڑا. انشاءاللہ وہ ارشاد فرمائیں گے. صاحب علم شخصیت ہے، کوشش کریں ان جیسے علمی دروس میں جانے کی کوشش کریں، وقت نکالیں. ہم بولتے نا ٹائم نہیں ہے، کھانے کے لیے ٹائم ہے، پینے کے لیے ٹائم ہے، درس قرآن سننے کے لیے ٹائم ہے. آئی ایم ویری بیزی، آئی ایم اے بزنس مین. ہاں، لیکن کروڑ کا کوئی ڈیل ہے اسی وقت سارا کام چھوڑ کے بھاگتے ہو. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دروس قرآن و حدیث اور علمی مجالس میں جانے کی کوشش کریں. ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ جو جمعے کے جو دروس ہیں اس میں لوگ لیٹ آتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. واللہ میں آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں. اتنا فضیلت کا مقام ہے جمعے کے دن سب سے پہلے آنے میں، لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار بس میں 2 رکعت پڑھ لوں اور نکل جاؤں. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے بھائی. دنیا کے ہر کام میں چست، جمعے کے لیے سست. ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش کریں جمعے کے لیے خصوصی اہتمام کریں. اگر وزیر اعظم بلائے، 2-3 دن پہلے تیاری، نیا کپڑا سلاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہے نہیں. لیکن میرا اللہ بلا رہا ہے تو اللہ کے دربار میں جانے سے ہم دیر. کتنا افسوس کا مقام ہے پیارے بھائیوں. آپ کے اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے اس میں کوئی غرض نہیں. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جمعے میں خطیب کے چڑھنے سے پہلے پہنچے تاکہ آپ کا نام رجسٹر میں چلا جائے. آپ ذرا سوچئے، اللہ اکبر، اللہ تعالی آپ کا نام لے کر آپ پر فخر کرے گا. اوئے ہوئے ہوئے، خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ہلکا مت لیجیے. یہ وہ ذات ہے جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا. یہ وہ ذات ہے جو کن کہے تو دنیا ملیا میٹ ہو جائے. وہ ذات آپ کا نام لے، یہ تو کیا لیول ہوگا. آپ یہ نہیں چاہتے؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹی وی میں میرا نام لے لو، بڑا فخر سمجھتے. تو میرے پیارے بھائیوں، کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن بھی خطیب کے چڑھنے سے پہلے پہنچے. بارک اللہ فیکم. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والتقى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.